دیکھیے کس طرح کے الزامات، کس طرح کی صورتحال جو ہے بنی ہوئی ہے سیاسی نقشے پر ملک کے. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک کے دو معروف صحافی، عامر متین صاحب. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں 92 نیوز میں روب کلاسٹر صاحب کے ساتھ. اور ان کے ساتھ ہیں حامد میر صاحب، معروف صحافی اور اپنا پروگرام کرتے ہیں بہت مشہور پورے ملک میں، پوری دنیا میں، کیپٹل ٹاک جیو نیوز پہ. بہت بہت شکریہ. عامر، آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ گرد بیٹھتی نظر آ رہی ہے یا طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ بیٹھی تو بالکل نظر نہیں آ رہی، اور دن بدن یہ تھوڑی سی ہلچل بڑھتی جا رہی ہے. پر بدقسمتی کی بات ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ شاید اس ملک کے مثبت سیاست ہوگی، ہر ایک کو اپنا صوبہ مل گیا ہے، کسی کو سینٹر، ایک بیلنس آف پاور ہو گیا ہے، تو شاید یہ مل جوڑ کے کچھ چل سکے، مگر بدقسمتی سے چل نہیں سکا. 2014 کے دھرنے میں یا 15 میں جو وہ ہوا، تو اس میں تو ہمارا یہ خیال تھا، حامد اور میں کم از کم ان لوگوں میں تھے، ہمارا خیال تھا کہ یہ ٹو ارلی ٹو مچ کہ جناب یہ جو دھرنا کر رہے ہیں غلط جگہ پہ، غلط موضوع پہ، غلط طریقے سے کر رہے ہیں. مگر آج یہ کہہ دینا ہے کہ کس کا قصور ہے اس یہ ہلچل میں، اور یہ ساری اتنی جو ٹینشن تناؤ جو سیاست میں آ گیا، بڑا مشکل ہے کہ آپ اس میں یہ گنجائش نون لیگ پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس طرح کی حکومت یا گورننس نہیں کی، یا کم از کم اس طرح کا سچویشن نہیں کریٹ کی کہ جس طرح کا یہ تناؤ نہ آئے. بدقسمتی کی بات ہے مگر ہے ایسے. اچھا حامد میر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حامد میر صاحب، عمران خان صاحب کے پاس آپشنز ہیں، ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، جیسے خودکش حملے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے دروازے بھی انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے بند کر دیے ہیں، تو ان کے لیے کوئی واپسی کا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں؟ جس نہج پہ عمران خان پہنچ گئے ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ انہوں نے طارق بن زیاد کی طرح اپنی کشتیاں جلا دی ہیں. لیکن عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے اتنے بڑے سٹیکس نہیں ہیں. کھونے کے لیے جو بھی ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کو صورتحال درپیش ہے اور جس افراتفری، انتشار اور غیر یقینی صورتحال سے ہمارا ملک دوچار ہے، اس کو یہاں تک لانے میں زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت پہ عائد ہوتی ہے. کیونکہ اپریل 2016 میں جب پاناما پیپرز کا معاملہ سامنے آیا تھا تو آپ کو اگر یاد ہو تو اس وقت ہم سب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے اسی طرح کا اعلان کیا تھا کہ میں رائے ونڈ جاؤں گا، میں اسلام آباد میں دھرنا دوں گا. لیکن پھر اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں. تو عمران خان نے مذاکرات کو ٹائم دیا، اور 1-2 مہینے نہیں، پورے 6 مہینے، بلکہ اب 7واں مہینہ شروع ہو گیا. عمران خان صاحب سے آپ بہت اختلاف کر سکتے ہیں، انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اس سارے عرصے میں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو عمران خان کو جسٹیفیکیشن فراہم کیا ہے وہ حکومت نے فراہم کیا ہے. کیونکہ آپ پچھلے 6 مہینے کا سارا جو ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو وزیر اعظم صاحب نے شروع میں 2 دفعہ قوم سے خطاب کیا، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا اپوزیشن سے پوچھے بغیر. وہ 1956 کا قانون نکلا، ٹوتھ لیس کر کے واپس کر دیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ ٹائم گین کرنا. بعد میں میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسے اعلانات کیے جن کا ان کو پتا تھا کہ اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی اور ٹائم گزرتا جائے گا. ان کا خیال تھا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاناما پیپرز کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ گرد بیٹھ جائے گی، لیکن گرد نہیں بیٹھ رہی. تو اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا غیر آئینی کام کر رہے ہیں، بڑا غیر جمہوری کام کر رہے ہیں، گنجائش موجود ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کو رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا اور جو ان کے جو منصوبے ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، تو اس میں بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کچھ پاکستان کے عام شہریوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. ان کی نقل و حرکت کی آزادی کا جو آئینی حق ہے اس پہ وہ بھی تھوڑا سا ڈاکہ ماریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس ملک کو اس کشیدگی اور سیاسی انتشار کی صورتحال سے دوچار کرنے میں لیکن نواز شریف صاحب کا قصور زیادہ ہے. اچھا، جو آپ نے حکومت کا کہا، پھر عامر صاحب کی طرف جائیں گے کہ قصور ان کا، تو یہ ایسا اب وہ جو دوڑ لگا رہے ہیں حزب اختلاف کی جماعتوں کا، یہ پہلے بھی لگا سکتے تھے. وہ منیر نیازی کا
کوئی شعر ہے نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہاں دیکھیں نا یہ میں ہر کام کرنے پہ ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو ہے ہر کام میں دیر کر دیتا ہوں. نہیں لیکن اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ 2014 نہیں ہے. 2014 میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے تو وہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کنڈیم کیا گیا, سب نے اس کی مذمت کی. آپ دیکھیں اس وقت کون کون تھے, اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ محمود اچکزئی بھی تھے, جماعت اسلامی تھی, سارے لوگ تھے, سارے تھے پارلیمنٹ کے. لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ دیکھیں کہ محمود اچکزئی جو کہ اتحادی تھے نواز شریف صاحب کے, تو نواز شریف صاحب کے وزیر داخلہ نے فلور آف دی ہاؤس پہ ان کی مذمت کر دی. صحیح. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ایک موقف نہیں ہے. چودھری اعتزاز کا کوئی اور موقف ہے, خورشید شاہ کا کوئی اور موقف ہے, اور پتہ نہیں آصف زرداری صاحب کا ان دونوں کے بارے میں کیا موقف. اچھا وہ ہم ان سے عامر سے پوچھتے ہیں کہ یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پاکستان پیپل کہاں کھڑی دکھائی دیتی ہے سارے معاملے کے اندر. خود ادب بھی بنایا عمران خان صاحب اور ان کے رخوا نے پیپلز پارٹی کے سٹانس کو, لیکن ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. ویٹ اینڈ سی کی سچویشن ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں اور اسلام آباد میں یہ دھرنوں کی جو یہ سیاست تو اس میں میٹر کرتی ہی نہیں ہے. وہ ان کا بس یہ ٹوٹل پیپلز پارٹی اس بارے میں رہ گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ رورل سندھ سے اپنی سیٹیں بچا پائیں گے کہ نہیں کہیں گے. جس طرح عامر نے کہا اس وقت پانچ پیپلز پارٹی ہیں. سینٹ کی پیپلز پارٹی کا اپنا مزاج ہے, اسمبلی کے اندر اپنا ہے, بلاول صاحب اپنا کر رہے ہیں, آصف زرداری صاحب کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سو ان کے کنفیوژن ہے اور یہ ٹائمز کے ساتھ وہ نہیں چل رہے ہیں. ان کے پاس کوئی منشور نہیں, وہی پرانے گھسے پٹے نعرے ہیں جس کے ذریعے وہ 4 دفعہ سینٹر میں حکومت کر چکے ہیں, 25 سال سے وہ صوبے کے اندر ہیں. تو وہ ان کو کوئی بہت کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ پرانے اس کام سے چلے گا نہیں. they do not matter at all. اچھا یہ ہمیں سب جو ایکسپیرینس پارلیمنٹیرین سے ہم نے دیکھا ٹی آرز کے معاملے میں بھی پی 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 کے جو ہے وہ آگے تھے, تو معاملہ کچھ آگے بڑھ سکتا ہے ان کی طرف سے یا اب وہ معاملہ ختم ہی ہو گیا؟ یعنی کہ جو بلاول نے 4 نکات دیے تھے جس میں ایک تھا کہ سینٹ میں جو بل ہو جائے گا وہ آپ منظور کر لیں اور مستقل بنیادوں پہ وزیر خارجہ کی تقرری وغیرہ وغیرہ, لیکن کچھ معاملہ سیاسی طور پہ کہیں پہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی ایک میچ چلا ہوا ہے کہ اصل اپوزیشن کون ہے. صحیح. اور عمران خان صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کا عمران خان کے ساتھ جو نہ جانا ہے اس کی 2 وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو لاہور میں جو رائے ونڈ کا جلسہ تھا اس میں عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی اعتزاز حسن صاحب کو کہ آپ وہاں پہ آگے خطاب کریں. اعتزاز صاحب کو آصف زرداری صاحب نے اجازت نہیں دی کہ آپ وہاں جائیں, انہوں نے وہاں پہ کسی اور کو بھیج دیا. اس سے عمران خان صاحب نے اس کو بہت مائنڈ کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاناما پیپرز کے معاملے میں جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا, ایک بڑی لمبی تقریر کی تھی. اس تقریر کے دوران مسلم لیگ نون نے ہنگامہ رائی کا منصوبہ بنایا ہوا تھا. تو پی ٹی آئی کو جب یہ پتہ چلا تو پی ٹی آئی خورشید شاہ کے پاس گئی, شاہ محمود قریشی خورشید شاہ کے پاس گئے اور خورشید شاہ صاحب سے درخواست کی کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے خطاب کرنا ہے تو آپ پلیز اس کو ممکن بنائیں, آپ ہمارا ساتھ دیں کہ خان صاحب کی تقریر میں نہ کوئی دخل اندازی نہ کرے. خورشید شاہ نے گورنمنٹ سے بات کی اور گورنمنٹ سے کہا کہ عمران خان از پارٹ آف دی اپوزیشن, عمران خان نے تقریر کرنی ہے اسمبلی میں آ کے. اگر آپ نے عمران خان کی تقریر کے دوران کوئی مداخلت کی تو ہم کبھی نواز شریف کو اس ہاؤس میں تقریر نہیں کرنے دیں گے. اچھا. تو حکومتی وزراء نے وعدہ کیا اور وعدہ نبھایا, اور خان صاحب نے ایک لمبی تقریر کی جو ان انٹرپٹڈ تھی. ہوا کیا کہ خان صاحب وہ تقریر کرنے کے فوراً بعد کسی سے ملے بغیر, کسی کا شکریہ ادا کیے بغیر سیدھے نکلے اور شیخ رشید کو لے کے باہر جا کے میڈیا ٹاک شروع کر دی. تو اس پر جو نہ صرف حکومتی وزراء تھے بلکہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے خورشید شاہ صاحب کا بڑا مذاق اڑایا کہ یار آپ نے اتنی لڑائی لڑی عمران خان کے لیے تو وہ تو آپ سے سلام دعا کیے بغیر ہی باہر چلا گیا. تو خورشید شاہ صاحب کو وہ غم ہے. اب اس میں کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی انا کا مسئلہ ہے, وہ بھی اپنے ایگوز کا جو ٹکراؤ ہے, ایگوز جو ہیں وہ ہرٹ ہوئی ہوئی ہیں, اس کا مسئلہ ہے. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت پاناما پیپرز پہ عمران خان صحیح کہہ رہا ہے یا نواز شریف صحیح کہہ رہا ہے. تو خورشید شاہ صاحب کی جو مخالفت ہے اس کی وجہ لیکن وہ ذاتی ہے. جی حامد صاحب, جیسے آپ نے کہا
عامر دیکھیے کہ یہ معاملات ظاہر بات ہے کہ ایگوز کا جیسے بتایا پورا تفصیل سے حامد میر صاحب نے. عامر صاحب لیکن صورتحال جو دارالحکومت کے ارد گرد بن رہی ہے, آج جے یو آئی کی پریس کانفرنس, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, سراج الحق صاحب کا ایک بڑا اجتماع, پھر یہاں پہ 29 تاریخ کو ریلی, اب اسے وارم اپ کہیں یا اپنی طاقت کا ایک وے کرنے کا جو ہوتا ہے وزن کہ کتنا ہم میں دم ہے اس کا سمجھیں. 28 کو یہاں دفاع پاکستان کونسل کا ایک کانفرنس ہے, اور پھر 1 تاریخ کو سپریم کورٹ کا ہے سماعت, پھر 2 نومبر کو انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کو کتنی گھمبیر نظر آ رہی ہے؟ یہ ساری صورتحال جس طرح آپ نے بیان بہت زیادہ گھمبیر ہے. اس میں اتنی چیزیں کنورج کر رہی ہیں نا, جو وہ انگریزی کی جو فلم ہے پرفیکٹ سٹارم جسے کہتے ہیں, کہ یہاں بادل بھی بڑے تیز وہ چل رہے ہیں, ہوائیں بھی بہت زیادہ ہیں, پانی کی لہروں میں بھی بڑا ہے. تو ایک پرفیکٹ سٹارم تو برو کر رہا ہے کہ آپ نے جس طرح کہا کہ الیکشن کمیشن میں بھی پیشیاں لگی ہوئی ہیں, سپریم کورٹ کے اندر بھی لگی ہوئی ہیں, سڑکوں پہ بھی لوگ ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کو بند کرنے والا ہر دفعہ جتنے بھی یہ تحریکیں یا دھرنے ہوتے ہیں, ہر کوئی نئی اپنی ایک آئٹم پیش کرتا ہے. تو ہم نے لانگ مارچز دیکھی, دھرنے دیکھے, تو یہ جو اسلام آباد سیل کرنے کا ایک نیا ہے. سو یہ کیونکہ ماضی میں اس طریقے سے پہلے ہوا نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. مگر ایک جو جس پہ غور نہیں کر رہے لوگ, صرف اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی لوگ سپریم کورٹ میں نہیں آ پائیں گے یا اسلام آباد میں نہیں آئے گی, حکومت رک جائے گی. مگر حکومت رکنے کے ساتھ اس کا جو ایک بڑا خطرناک پہلو یہ ہے کہ جی ایچ کیو بھی رک جائے گا, کہ وہاں پہ ایک ایل او سی پہ اس وقت بڑی ٹینشن چل رہی ہے, اور وہاں پہ آلریڈی خدا نخواستہ یہ مزید بڑھ جاتی ہے. اور ایسے موقع پہ پتہ چلے کہ جی ایچ کیو کے اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگ آ نہیں سکتے, وہ ایک کرائسس بھی ہے جس پہ لوگوں کی نظر نہیں پڑتی. اسلام آباد کے مقابلے میں یہ کیونکہ پنڈی سیل ہونے ہیں, پنڈی کی زیادہ امپورٹنس ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے پنڈی کا ذکر کیا تو ان قیاس آرائیوں کو بھی کر لیتے ہیں, اس کا بھی جو ڈرائنگ رومز وغیرہ میں ہوتا ہے ٹائمنگ کے حساب سے, تو ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ دونوں سے سوال ہے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں ٹائمنگ کیا سرائیاں ہے یا صرف اس کی کوئی سگنیفیکنس آپ سمجھتے ہیں جو سیاسی حلقوں میں ٹائمنگ؟ تو ظاہر ہے کہ سارے جو میں پرفیکٹ سٹارم بریو کرنے میں بات کر رہا تھا, اس کی ٹائمنگ کے پیچھے ایک ایشو سول ملٹری کا ایک تناؤ اور چیف صاحب کی ایکسٹینشن / ریٹائرمنٹ, یہ ایشو جو ہے اس کی وجہ سے ایک تناؤ ہے, ٹینشن ہے. گو کہ اس طرح جس طرح پچھلا دھرنے میں وہ امپائر کی انگلی بڑی آبویس تھی, پتہ چل رہا تھا اور سب کو پتہ تھا کہ یہ پلیئرز بھی انوالوڈ ہیں اور یہ ہو رہا ہے. اس دفعہ وہ پلیئرز سامنے نہیں ہیں, اور عمران خان بھی مجھے ملنے کا ان سے کچھ عرصہ پہلے اتفاق ہوا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اگر یہ کوئی حکومت اس میں خرابی سسٹم بیٹھ جائے, ہمارے یہاں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے سسٹم بیٹھ جائے, تو انہوں نے کہا کہ جی کلیئرلی کہ مجھے وہ بڑے کلیئر اس چیز پہ لگے کہ وہ بالکل بھی اب یہ نہیں چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بیٹھ گیا سسٹم تو شاید اس کے بینیفیشریز میں وہ نہیں ہوں گے جو ہٹائیں گے سسٹم, وہ ان کو نہیں لائیں گے. تو یہ ایک نئی تبدیلی ہے. حامد میر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. حامد میر صاحب, اس سارے اس میں آپ سگنیفیکنس کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کو ٹائمنگ جو ہے اس کا آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے کوئی تعلق ہے. میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اس لیے کہ عمران خان تو اپریل سے جب سے پاناما پیپرز کا معاملہ ہوا تو تلے بیٹھے ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کو بڑی مشکل سے لوگوں نے ادھر سے بیچ میں شاہ محمود قریشی صاحب سے ناراض لے رہے تھے جب وہ ٹی او آرز کا ڈیلے جا ہو کے, یہی ہے کہ وہ اپریل سے ہی لگے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب اس میں جیسے کہ عامر متین صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی, تو میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ صاف کہتے ہیں نجی گفتگو میں اپنی پرائیویٹ کنورسیشن میں کہ اگر نواز شریف ہٹتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے تو پرائم منسٹر نہیں بننا, پرائم منسٹر تو مسلم لیگ نون سے ہی آئے گا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آج بھی ان کے کچھ وزراء نے, نون لیگ کے وزراء نے پریس کانفرنس کیا کہ عمران خان خود وزیر اعظم بننے کے لیے اشارہ کر رہے ہیں, تو وہ یہ بالکل غلط بات ہے. میں اس کو کہوں گا یہ ربش آرگومنٹ ہے, اس لیے کہ یہ ان ہاؤس چینج تو نہیں ہو رہی اور نہ ہی جمہوریت ختم ہونے سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہونا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یا استعفیٰ دے دیں یا اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. تو اب اگر وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر رہے, اور اس وقت سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی انا کا بت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کے اپنے آپ کو پیش کر دیں, اور جو ٹی او آرز پہ اپوزیشن کا موقف ہے اس کے بارے میں فلیکسیبلٹی دکھائیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر وہ مسئلہ حل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے آئی ایم فورسڈ ٹو سے کہ دال میں کچھ کالا ہے.
اچھا عامر صاحب، ایک نقطہ جو آپ نے کیا تھا کہ وہ خود ان کو یہ پتہ ہے اور نجی محافل میں بھی کہتے ہیں کہ اس سے وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے اگر یہ ہو بھی جائے تو. بات کر رہا ہوں مگر کیوں نہیں، وائی ناٹ؟ آپ پولیٹیشن بنتے ہیں کہ اس الٹیمیٹ آپ کا ایم یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم بننا، اس میں برائی کیا ہے یہ کہنا کہ جی وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ اس وقت وہ پارٹی کے چیف ہیں، ان کی پروفیسڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان پہ الزام نہیں ہے. نہیں عامر، یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اگلے 2018 کے الیکشن کے بعد. صحیح. فی الحال انہیں پتا ہے کہ اس ہاؤس میں وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اچھا، اسی نقطے پہ جو آپ بات کر رہے تھے، اسی نقطے پہ کہ ایک طرح سے پرسیپشن بھی ہے مختلف سرکلز میں کہ ایجیٹیٹر بہت اچھے ہیں، انرجیز بہت زیادہ ہیں، انتھک ان کی 24/7، لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اچیو کر لیتے ہیں اس ایجیٹیشن کے طور پہ. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بازگشت تھی کہ سی ایم پنجاب کا استعفیٰ اس کا ہو سکتا ہے 4 سال مدت ہو سکتی ہے حکومت کی، لیکن خالی ہاتھ لوٹے. تو وہ کوئی ان کے ذہن میں ہوتا ہے خالی ہاتھ؟ دیکھیں پچھلی دفعہ تو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں انہوں نے مل ملا کے تو عمران خان صاحب کو ایک سیف ایگزٹ دے دیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ خود حکومت کے اپنے مفاد میں تھا. میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا. وہ 40 دن تک اسمبلی میں نہیں گئے، آئینی طور پر ان کا استعفیٰ ہو چکا تھا. لیکن اسپیکر ایاز صادق نے ایک غیر آئینی کام کرتے ہوئے ان کی رکنیت کو بحال کیا. ٹھیک ہے. اب جو صورتحال ہے نا، اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے. اب عمران خان صاحب کے پاس اپوزیشن کی طرف سے سیف ایگزٹ دینے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ لڑ رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی وہ لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا پشاور میں کہ جب تک نواز شریف کا استعفیٰ نہیں آتا میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی نہیں جاؤں گا. تو اگر اب عمران خان صاحب نواز شریف کے استعفے کے بغیر پارلیمنٹ ہاؤس میں واپس جاتے ہیں تو یہ ان کی سیاسی شکست نہیں ہوگی، یہ وہ سمجھیں کہ وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. اور اس مرتبہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ جناب وہ اگر واپس جاتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کی رکنیت بحال کر دیں. مختصراً عامر متین صاحب، سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر ہم ایم کیو ایم کی رسہ کشی جو ختم ہی نہیں ہو رہی اس پہ بات کریں گے. مختصراً بتائیے کہ یہ جو آگے جو ہے اس میں آپ 1-2 جملوں میں سم اپ کریں کہ آپ کو صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ صورتحال وہ بالکل یہ ایک میں نے کہا کہ وہ گمبھیر ہے، اور جو ہے اتنی چیزیں کنورج کر رہی ہیں کہ ایک سول ملٹری کا تناؤ ہے، پھر وہی جو ہے سارے انسٹیٹیوشنز کے ایک جو پوائنٹ آف پینیکل ان کی جو سارے کرائسس کا وہ کنورج کر رہا ہے. صحیح. تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس میں عمران خان کا ایک ڈیسپریشن ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طرح ہی چلتا رہا تو وہ اگلی دفعہ بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. اچھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیسپریشن کی وجہ ہے، اور یہ بالکل اخلاقی قانونی ہر لحاظ سے نون لیگ نے بالکل یہ بیوقوفی سے، پتہ نہیں ان کے مشیر ایسے ہیں جو کہ آلو 20 روپے کے آلو 60 روپے کے آلو کو روزانہ 60 روپے کے آلو کو جو 20 روپے کلو بتاتے ہیں، وہ جب ایسے مشینوں سے پرائم منسٹر صاحب چلیں گے تو حالات اس نیج پہ ہی پہنچ رہے ہیں. یہ اس نیج پہ لیکن گھمبیر صورتحال ہے. جس طرح حامد بیر صاحب اور عامر متین صاحب سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی ملک کی سیاسی صورتحال اور اسلام آباد کے اندر آنے والے دنوں میں جو ایک گھمبیر ایک پولیٹیکل سچویشن اور یا انسرٹنٹی جو بنے گی.